الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ القمر شفا کی 8 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر۔ اللہ کی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلایا، عبدنا، ہمارے ایسے برگزیدہ بندے کو، وَقَالُوا، اور انہوں نے بدبختوں نے ہمارے برگزیدہ بندے کے بارے میں یہ کہا، مجنون، یہ تو پاگل ہے، الیاذ باللہ تعالی، وَازْدُجِرْ، اور ان کو جھڑکا، دھمکیاں دی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی باقاعدہ شریعت نہیں تھی، بس کچھ احکامات تھے۔ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جو رب کائنات جل وعلا کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے کفار کے سامنے تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بت پرستی عروج پر تھی، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ قرآن مجید فرقان میں گواہی دیتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو رب کائنات کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ان بدبختوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی بہیمانہ سلوک کیا۔ نوح علیہ السلام صبح کے وقت تشریف لے جاتے، بازار میں جا کر لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو، تسلیم کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بدبختان قوم آپ پر حملہ کر دیتے، آپ کا گلا دباتے، بے ہوش کر دیتے، اتنے ڈنڈے مارتے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، گستاخی کا جملہ محسوس ہوتا ہے، پاؤں سے ٹھوکریں مارنا، جوتے مارنا، ہاتھوں سے مارنا، ڈنڈوں سے مارنا، الیاذ باللہ تعالیٰ، حالت یہ کر دیتے کہ آپ کی ہڈی پسلی توڑ کر ایک کر دیتے۔ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، وہ اپنے تئیں یہ خیال کرتے کافر کہ یہ معاذ اللہ فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ ان کو اسی طرح اٹھا کر دیوار کے اوپر سے ان کے گھر میں پھینک دیتے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، آپ کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ ان میں کنعان بھی کافر تھا، بیوی بھی کافر، بیٹا بھی کافر۔ نوح علیہ السلام اسی طرح پڑے رہتے۔ رات کے وقت جبریل امین آتے، نوح علیہ السلام کے بدن انور پر اپنا پر ملتے، رب کائنات ان کو پھر سے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا، جسم انور بالکل صحیح و سالم ہو جاتا۔ اگلے دن پھر آپ بازار میں نکلتے، لوگوں کو رب کائنات کی توحید کی دعوت دیتے، وہ لوگ پھر آپ پر حملہ کرتے اور معاذ اللہ تعالیٰ گستاخی کے انداز میں یہ کہتے، تو جھوٹا بھی ہے، پاگل بھی ہے، اگر تو باز نہ آیا ہم پتھر مار مار کر تیری حالت بری کر دیں گے۔ دھمکی ہی نہیں دیتے تھے بلکہ وہ مارتے بھی تھے، جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ سلوک، ان کا معاذ اللہ تعالیٰ یہ بہیمانہ انداز کو 10-15 دن نہیں، سال 200 سال نہیں، قرآن کریم گواہی دیتا 950 سال تک نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کرتے رہے، اور نوح علیہ السلام ان کو مسلسل رب کائنات کے توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کو جنت کی طرف بلاتے رہے۔ کتنی بڑی قربانی دی نوح علیہ السلام نے، جرأت کے اعتبار سے کتنی بلندی پر تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام، آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، بالآخر جب آپ کی قوم حد سے تجاوز کر گئی، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ رب کائنات نوح علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی تھی، اے نوح، اب ان میں سے آئندہ نسلوں میں تجھ پر کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت دعا مانگی تھی، مولا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر کافروں کا کوئی بھی گھر روئے زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، 950 سال کی
اس محنت شاقہ کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 40 تھی، یا تو کل 40 یا بعد 40 مرد و عورت کہا ہے۔ کل تعداد اتنی تھی آپ پر ایمان لانے والوں کی 950 سال میں۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں جل مجد الکریم، فدعا ربہ، تو پھر نوح نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کی حضور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ انی مغلوب، میرے کریم پروردگار، اے میرے الہ حقیقی، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری قوم مجھ پہ غالب آ چکی ہے۔ 950 سال تک میں نے مشقت کی، چند لوگوں کے سوا کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب جو آئندہ نسلیں بھی پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی مجھے ایذا دینے میں، مجھے ستانے میں، مجھے تکلیف دینے میں ایک لمحہ بھی فضول گزاشت نہیں کر رہی ہیں۔ مولا تعالیٰ میں مغلوب آ چکا ہوں، فانتصر، مولا اب تو میری مدد کر، میرا بدلہ لے، ان سے انتقام لے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، میرا اللہ جانتا ہے کتنی زیادتیاں کی تھیں، مگر نوح علیہ السلام کی زبان نہیں کہلوایا کہ مولا انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، میں مغلوب آ گیا ہوں، میری مدد فرما۔ رب کریم فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہاں ایک سبق ہمیں میسر آتا ہے۔ رب عطا فرماتا ہے لیکن رب کی حضور مانگنا چاہیے، رب کی حضور مانگنا چاہیے، دعا سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، فَإِنِّي قریب، ان کو بتا دو میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو شرف قبول سے نوازتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی حضور بندہ اپنی عاجزی انکساری کی انتہا کو پہنچے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، مانگنا، بھیک مانگنا، سر جھکا کر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر منگتے بن جانا۔ رب کو یہ عمل بڑا محبوب ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میرا رب مجھے پالنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا کے بعد پھر کیا ہوا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ، سبحان اللہ، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ذرا دیکھیں، انداز کتنا حسین اور دل نشیں ہے۔ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا، پھر ہم نے کیا فتحنا، کھول دیا ہم نے، ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو، بمائن، پانی کے ساتھ، یعنی آسمان کے دروازے کھل گئے اور پانی برسنے لگا۔ ایک ہوتا ہے بوند بوند پانی کا گرنا، لیکن جب دروازہ ہی کھل جائے، گیٹ ہی کھل جائے تو پھر پانی کیسے گرے گا؟ یہ رب کائنات جل وعلا نے آسمان کا ذکر فرمایا، آسمان کی جانب سے پانی آتا ہے لیکن بارش بادل کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ گویا یوں نہ کہیے کہ وہ قطرہ قطرہ گر رہا تھا، دروازے کھل گئے پانی کے، گیٹ کھل گئے پانی کے، اور پانی پھر کس طرح آیا؟ بمائن، ایسے پانی کے ساتھ، منہمر، جو موسلا دھار پانی تھا، نہر کی طرح پانی گر رہا تھا، جس طرح وہ پرنالے چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح موگا کہتے ہیں، وہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین کی جانب آ رہا تھا۔ الیاذ باللہ تعالی، اور محض آسمان سے پانی ہی نازل نہ ہوا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، فجرنا، فجارا، پھاڑ دینا، فجرنا، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، عیوناً، چشموں کی شکل میں۔ چشمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جہاں سے پانی ابلتا ہے، آنکھ کو بھی چشم کہتے ہیں، اس لیے کہ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، اسے چشمہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ پر لگانے والی شے ہوتی ہے۔ چشمہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فصاحت و بلاغت دیکھیے، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، ساری زمین ہی چشمہ بن گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی، اب جہاں چاہتے ہیں وہاں آپ بورنگ کرتے ہیں، نیچے سے پانی نکل آتا ہے، ساری زمین کے نیچے پانی ہے، تو یہ پانی زمین کو چیر کر اوپر آ گیا۔ تو اب یہ نہ تھا کہ یہاں سے پانی نکل رہا، وہاں سے نہیں نکل رہا، وہاں سے نہیں نکل رہا، وہاں سے نہیں نکل رہا، ساری زمین ہی چشمہ بن گئی، سوتے پھوٹ پڑے پانی کے،
وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، چشموں کی شکل میں بنا دیا، ساری زمین ہی چشمہ بن گئی۔ فالتقى الماء، ربی کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، وہ پانی مل گئے، علی امرین، ایک حکم کے تحت، قد قدر، جو فیصلہ ہو چکا تھا۔ یعنی یہ اچانک فیصلہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا کہ قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلائے گی، 950 سال اسی طرح بیت جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام دعا کریں گے، رب کائنات اس قوم کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا۔ رب کا حکم نافذ ہوا جو رب کے حضور مقدر ہو چکا تھا۔ روایات مقدسہ میں آتا ہے 40 دن تک، دیکھیے ذرا، آدھ گھنٹہ بارش ہو جائے نا، موسلا دھار بارش ہو جائے تو پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، 40 دن بعد روایات میں آتا ہے کہ بارش ہوتی رہی تھی، اور بارش قطروں کی شکل میں نہیں۔ ابھی آپ نے سنا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں دروازے کھول دیے تھے آسمان کے پانی کے ساتھ، زمین چشمہ بن رہی تھی، زمین پانی اگر رہی تھی اور آسمان پانی نازل کر رہا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ پانی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کائنات جل وعلا کی قدرت دیکھیے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ پانی کا ایک چھینٹا بھی کشتی کے اندر نہیں گر رہا تھا۔ نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے نا، پانی کی ایک بوند بھی کشتی کے اندر نہیں گر رہی تھی۔ البتہ آسمان پر سورج نظر نہیں آتا تھا، بادل ہی بادل نظر آتا تھا، اس کے سوا ہر چہار جانب پانی ہی پانی تھا۔ ربی کی فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے ان کو اٹھایا۔ بظاہر کیا تھا، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے، رب فرماتا حملناہ، ہم نے اٹھایا، علی ذات الواح، ایک ایسی شے پر کہ جو تختوں کی بنی ہوئی تھی، لوح تختی کو کہتے ہیں، ذات الواح، جو کئی تختے جوڑ کر بنی ہوئی تھی، ودسر، اور اس میں کیل لگے ہوئے تھے، میکھیں کیل لگے ہوئے تھے۔ وہ کیل لوہے کے تھے یا لکڑی کے تھے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لکڑی کے کیل بھی لگتے ہیں کہ جب چیز کو جوڑنے کے لیے لکڑی کا کیل بنا کر کے اس میں ٹھونک دیا جاتا ہے، لوہے کے کیل بھی لگتے ہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دونوں طرح کے کیل استعمال فرمائے تھے، یہ ایک طرح کے کیل استعمال فرمائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے بڑائیوں والا کام کیا، جس کو ہم ترخانوں والا کام کہتے ہیں، بڑائی والا کام کیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور رب کائنات جل وعلا کی نگاہ کرم کے سامنے بنائی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا ہماری نگاہ کرم کے سامنے، یعنی تربیت رب فرما رہا تھا، کشتی نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، جبریل معاون تھے۔ یہ کشتی تختے جوڑ جوڑ کر بنائی گئی تھی، کشتی بن گئی، پھر یہ طوفان آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ اب اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا کس طرح تھا، اس کشتی میں کچھ چپو نہیں تھے، کوئی الیکٹرانک آلہ نہیں لگایا گیا تھا، کوئی بادبان نہیں باندھے گئے تھے کہ ہوا کے زور پر یہ چلے گی، بلکہ کیا تھا اس کے چلانے کا طریقہ۔ کریم پروردگار ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی بسم اللہ کے ساتھ تھا، ٹھہرنا بھی بسم اللہ کے ساتھ تھا، دائیں بائیں موڑنا بھی بسم اللہ کے ساتھ تھا، پیچھے لے جانا بھی بسم اللہ کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام کیا فرماتے، قلب انور میں خیال فرماتے، اب کشتی کو آگے جانا چاہیے، فرماتے بسم اللہ، کشتی آگے چل پڑتی۔ خیال فرماتے اب رک جائے، فرماتے بسم اللہ، کشتی رک جاتی۔ خیال فرماتے دائیں طرف لے کے جاتا ہوں، فرماتے بسم اللہ، کشتی دائیں جانب چل پڑتی۔ خیال فرماتے پیچھے لے کے جاؤں گا، بائیں جانب لے کے جاؤں گا، بس بسم اللہ کا کلمہ ارشاد فرماتے رب کائنات آپ کے قلبی تمنا کے مطابق کشتی کو ادھر ہی لے جاتا ہے۔ فرماتا ہم نے ان کو اٹھایا تھا۔ پتہ چلا میں اور آپ جو ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہم میں سے کوئی کشتی میں بیٹھتے ہیں، کوئی بس میں بیٹھتا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کو چلا میرا مولا رہا ہوتا ہے، ہماری حفاظت ہمارا اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے اپنی رحمت کو ہم سے اٹھا لے، سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو کشتی میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ جو کشتی پانی کی سطح پہ تیر رہی تھی نا، آج خود نہیں تیر رہی تھی، یہ ہماری شان کریمی کے صدقہ سے تیر رہی تھی۔ کافروں نے بڑے بڑے مٹکے بنا لیے تھے، ان کو
नूह अलैहिस्सलाम पर सुबहान अल्लाह गौर कीजिए, काफिर हैं, वैसे मुनकिर हैं, लेकिन जानते हैं जो ये कहते हैं वो हो जाता है। ये भी जानते हैं जो ये कहते हैं हो जाता है। उन्होंने देखा था नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, पूछा था क्यों बना रहे हो, फरमाया था ऐसा अज़ाब आएगा, पानी का अज़ाब आएगा। उन्होंने भी अपने लिए मटके तैयार कर लें, और जब वो अज़ाब आया तो उन मटकों के ऊपर बैठ गए। उन्होंने भी ऐसी चीज़ें बना ली जो पानी में तैरने वाली थी। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा क्या वो मटकों में बैठे हैं या उनके ऊपर वो तैर रहे हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्ज़ किया, अल्लाह के कायनात ने हवा को छोड़ा, एक मटका दूसरे मटके से टकरा कर सारे के सारे गरक हो गए। अब सवाए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जो सवार उसके अंदर थे, कोई भी जानदार नज़र नहीं आता था, न दरिंद न परिंद न चरिंद। इससे ये भी मालूम हुआ कसूर किन का था, इंसानों का। कसूर किन का था, इंसानों का। मगर इस अजाब में, इस पानी में जानवर भी डूब कर हलाक हो गए, परिंदे भी डूब कर हलाक हो गए, हशरातुल अर्द भी मर गए। पता क्या चला कि बाज़ औक़ात गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हम गेहूं लेके जाते हैं चक्की पर पसवाने के लिए, उसके अंदर जो घुन जिसको हम सुसरी कहते हैं, वो गेहूं के साथ वो पिस जाता है, उसका भी साथ ही रगड़ा निकल जाता है। इस तरह बाज़ औक़ात होते हैं कि परवरदिगार आलम जल्ल वजल करीम जब किसी कौम को सज़ा देता है, उसके साथ वो लोग भी साथ ही चले जाते हैं कि जिनको सज़ा न देना मकसूद होता है। क़यामत के करीब जाकर भी ऐसे होगा कि हज़रत सैयदना इमाम महदी के ख़िलाफ़ एक लश्कर आएगा जो रास्ते में बेवाना में जगह पर गरक हो जाएगा, वहाँ के रहने वाले भी गरक हो जाएंगे, दुकानदार भी गरक हो जाएंगे। सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बारगाह रिसालत माब में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जो हज़रत महदी के ख़िलाफ़ लश्कर आ रहा होगा उसकी तो गुस्ताखी है, उसका तो कसूर है, उसका तो गुनाह है, उसका तो जुर्म है कि इमाम महदी के ख़िलाफ़ आ रहा है, मगर बाकी लोगों का जुर्म क्या जो सारे के सारे गरक हो गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरक सारे हो जाएंगे, लेकिन क़यामत के अंदर अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। यानी जो नेकोकार होंगे मर वो भी जाएंगे, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा सिर्फ बदकारों को मिलेगी। तो इस तरह ये जानवर और दूसरे जो हशरातुल अर्द थे वो भी हलाक तो हो गए, मगर उनको सज़ा नहीं है, सज़ा उन काफरों को है। अल्लाह के कायनात इरशाद फरमाते हैं, उस कश्ती में हमने वहमलना हुआ अला ज़ात अलवाहिन, एक ऐसी शय पे हमने उनको सवार किया, ज़ात अलवाहिन व दुसुर, के जो तख्तों और कीलों को मिलाकर बनाई गई थी, तजरी बि आयुनिना सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, वो चल रही थी हमारी निगाह करम के तहत, वो चल रही थी। जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ना, अगर हम हवाई जहाज़ पर बैठकर मंजिल मकसूद की जानब रवां दवा होते हैं और वो हवा के दोष पर वो चल रहा होता है, ये न समझें कि इसमें वो तकनीक का कमाल है, यकीन जान लीजिए रहमत मेरे रब की है। वो इंसानों को हलाक नहीं करना चाहता, अक्ल वही अता फरमाता है। अब कश्ती बनाने का तरीका किससे सिखाया था? अल्लाह ने सिखाया था। तो जहाज़ बनाने का तरीका कौन सिखाता है? अल्लाह सिखाता है, तरीका वही सिखाता है ना। ला मुहाला ये मानना पड़ेगा, हकीकत में कोई आदमी जिस कहे कि जी फ़लाँ से पैदा हुआ, उसका बाप फ़लाँ है, उसकी माँ फ़लाँ है, मगर बताए उसको पैदा करने वाला कौन है? ये तो सारे वसाइल हैं। ये सिलसिला तवालुद व तनासुल जो है ये जानवरों में भी जारी सारी है, उनको तरबियत कौन देता है? सब कुछ मेरा रब सिखाता है, मेरा रब बताते हैं। किससे बताया बिल्ली को, किससे बताया शेर को कि तेरी खुराक गोशत है, किससे बकरी को बताया कि तेरी खुराक गोशत नहीं बल्कि जड़ी बूटियाँ हैं? मेरा अल्लाह तरबियत फरमाता है, वही सब कुछ बताता है। इरशाद गिरामी कदर फरमाया, जज़ान लिमन काना कुफिर, ये सज़ा उनको मिली जिन्होंने कुफर किया था। यानी कश्ती हमारी निगाह करम के सामने चल रही थी, एक तरफ वो कश्ती दरिया, वो समंदर, हद निगाह तक पानी ही पानी। उस कश्ती के लिए बायस राहत था कि नूह अलैहिस्सलाम जिधर चाहते कश्ती चली जाती, गोया सैर कर रहे थे कश्ती में बैठे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी आगे चले गए, कभी पीछे चले गए। कोई ख़ास मंजिल तो नहीं थी कि फ़लाँ जगह जाना है, मास कश्ती तैयार ही नहीं थी ना। इनके लिए पानी बायस रहमत है कि कश्ती उसके ऊपर तैर रही है,
اور کفار کے لیے وہی پانی اللہ کا عذاب ہے کہ ان کو غرق کر کے رکھ دیا، ان کے مکانات ختم ہو گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، بے شک ہم نے اس کشتی کو باقی رکھا، آیتن بطور دلیل اس کو باقی رکھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ نے اس کی زیارت کی۔ آج بھی بعض اوقات اخبارات میں بعض اوقات کچھ ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، کوہ ارادت پر یا کوہ جودی پر کشتی دیکھی گئی ہے، وہ برف میں دھنسی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ اس کشتی کو طویل عرصہ تک باقی رکھا گیا۔ آج بھی ہے کہ نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن محدثین مفسرین اکرام فرماتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے تک وہ کشتی موجود تھی اور اس کو دیکھا جاتا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، بے شک ہم نے اس کشتی کو رکھ لیا، آیتن بطور دلیل، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے چیز کی جانب توجہ دینے والا؟ کشتی کو دیکھ کر وہ جان لے اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو نجات مل گئی تھی، وہ جان لے جس کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ حسن اتفاق سمجھیے آج محرم الحرام کی 8ویں رات ہے، آج محرم الحرام کی 8ویں رات ہے، اور میں بیان کر رہا ہوں کشتی نوح کے بارے میں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، یہ اہل بیت اطہار سے متعلق مہینہ ہے نا، میرے نبی نے فرمایا تھا اہل وہی مہینہ جو محرم الحرام کا، اس مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ جس مہینہ میں یہ کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہری تھی مہینہ وہ ہے، اور سبق بھی کشتی والا آ رہا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے غور کرنے والا اس بات پر، کوئی اس نصیحت کو ماننے والا ہے؟ انہوں نے کشتی کو دیکھا، فرماتے ہیں سوچئے ان لوگوں، قرآن کریم کی ہدایات کو پانے والوں، وہ جن کی جانب قرآن مجید فرقان میں نازل ہوا وہ بھی، اور جو قرآن مجید فرقان میں پر ایمان نہیں لائے وہ بھی، سارے کے سارے سوچو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، ہمارا عذاب پھر کیسا رہا۔ نوح علیہ السلام جو ان کو ڈر سناتے تھے وہ کیسے رہے، بکواس بکا کرتے تھے، وہ لے آ وہ عذاب جو تیرے رب کا ہے، کیا بگاڑ لے گا تو ہمارا، وہ کہا کرتے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو پھر ان کا حشر کیا ہوا۔ غور کرو جو بات میں قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہمارا نبی آخر الزماں کا امتی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں کے حالات کے تجربہ سے فائدہ اٹھایا کہ جنہوں نے انبیاء کی گستاخی کی تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ رب کائنات نے سلوک کیا فرمایا۔ وہ ہمیں احساس دلائے گا کہ تم تو بچو، دیکھو نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ہلاک و برباد ہو کے رہ گئے، تو اگر تم اس نبی کی مخالفت کرو گے جو نوح کے بھی نبی ہیں پھر انجام کیا ہوگا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان فرما دیا۔ دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں، سمجھنا کس قدر آسان ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن پاک اتنا مشکل نہیں جس کو سمجھنا جا سکے، لیکن ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا۔ یاد کرنا اس کا آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں، تورات زبور انجیل یاد نہیں ہوتی تھی، قرآن کا یاد کرنا معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن کو بڑا آسان فرما دیا ہے، یاد بھی ہو جاتے ہیں، اس سے نصیحت بھی ملتی ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ان کے قلب میں رب کائنات ہدایت کی روشنی پیدا فرما دیتا ہے، سوتے پھوٹتے ہیں، پھر وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور عجیب عجیب نکات بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ جو آدمی قرآن پاک پہ کچھ کہے گا، من قال فی القرآن برایہ فقد کفر، جس نے اپنی مرضی سے قرآن میں کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس پہ منشا عزی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جو عربی جاننے والے تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، رب کریم میں اقیم الصلاۃ، صلاۃ ادا کرو۔ صحابہ نے اپنی مرضی سے معنی نہیں سمجھا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے،
میرے نبی کے دربار میں کیفا نصلی، اللہ کے نبی بتائیے ہم صلاۃ کس طرح ادا کریں؟ رب فرماتا صلاۃ ادا کرو، تو میرے کریم آ کر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تشریح میں مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، تم دیکھ لو جیسے میں کروں اسی طرح تم کر لینا، یہی نماز ہوگی۔ رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، لفظی معنی اس کا رکنا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صیام کیا ہے؟ میرے کریم نے روزے کے بارے میں بتا دیا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکی تو پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا مال سے اتنا مال نکالنا ہوگا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ گویا قرآن کی تشریح کرنا میرے نبی کا حق ہے۔ جو تعلیمات مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید فقامی سمجھنے کے لیے دروازے مصطفیٰ پر دستخط دینا ہوگی۔ میرے کریم آقا اور میرے کریم آقا کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ارشادات عالیہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ یا تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اس کو یاد کرنا آسان ہے، اور جب اس کو سمجھایا جائے تو سمجھنا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو رب کریم فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے غور و فکر کرنے والا قرآن میں؟ قرآن دعوت دے رہا ہے، غور کرو قرآن کریم فرقان مجید میں، اس کو یاد کرو، سمجھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو، اس میں غور و فکر کیا کرو، ان حقائق کو دیکھنے کی کوشش کیا کرو جو رب کائنات جل وعلا نے اس قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، کتنی اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان مجید صحیح ترین طریقے سے سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔